وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ ہوں گے اصل میں فلاح پانے والے۔ تو ایک جماعت، یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے اتنی جماعتیں بن گئی ہیں۔ سب لوگ یہ آیت پڑھ کے اپنی ایک جماعت لادا کر لیتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی پڑھ لیا کریں نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اگر جماعت بنائی تھی تو قرآن کی بنیاد پہ بنانی چاہیے تھی نا، مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں تو نہیں تھی ان کے ہاتھ میں پکڑانی چاہیے، قرآن سے پوری بات لینی چاہیے تھی۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے، قرآن و سنت کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے جو آرگنائز طریقے سے یہ کام کرے۔ لیکن اس جماعت کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے جو ہماری جماعت میں آ گیا وہ ہدایت پہ ہے، جو چھوڑ دے وہ گمراہ ہو گیا۔ وہ لوگوں کو جاگیں گے اور خود جاگنے کے بعد لوگوں کو جگائیں گے، بس یہ کام انہوں نے کرنا ہوگا۔ باقی ہماری جو مذہبی جماعتوں نے اس آیت کا غلط رزلٹ نکالا اور اپنے جماعت کے امیر کی بیعت کو واجب قرار دے دیا، حتیٰ کہ وہ حدیثیں جو کہ اجماع امت سے متعلق احادیث تھی ان کو پکڑ کے اپنی جماعت کے اوپر لگانا شروع کر دیا، حالانکہ اس کا تعلق تو اجماع امت سے تھا۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ سب کے سب لوگ تو علم اس لیول کا حاصل نہیں کر سکتے کہ وہ علم کی گہرائی میں اتر جائیں، وہ چند ہی لوگ ہوں گے جو اتنی ایکسپرٹیز حاصل کریں گے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہر بندہ فلاسفر بن جائے گا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو آخرت میں کامیابی کے لیے جو بیسک نالج چاہیے نا وہ ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ البتہ جو دقیق مسائل ہیں، دور حاضر کے ایشوز اٹھتے ہیں، فتنے اٹھتے ہیں، ان کو دبانے کے لیے قرآن اور سنت کے کراس ریفرنسز لے کے ایک آپٹیمل سلوشن دینا، تو سر اس طرح کا تو بندہ آپ اپنے علماء میں سے بھی کوئی چیدہ نکالیں گے۔ جو علماء ڈگری ہولڈر ہیں وہ یہ کر کے بتا سکتے ہیں، یہ تو وہ بھی نہیں کر رہے، وہ بھی خود ناقل بنے ہوئے اپنے بڑے علماء کے۔ آپ دیکھ لیں دیوبندی ہیں، وہ بات کریں گے، کہیں گے مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے، ان کا مفتی بھی یہی کہہ رہا ہوگا اور عام آدمی بھی۔ تو یہ مفتی کس چیز کی ڈگری لے کے نکلے ہوئے ہیں؟ ان کا اپنا کوئی دماغ نہیں، اس بھیجے سے کچھ نہیں سوچتے ہیں، یہ خود بھی ناقل ہی بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات درست ہے کہ ہر بندہ اس لیول پہ نہیں جا سکتا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دانائی بھی تقدیر سے ہے، ہر شخص عقل میں بھی برابر نہیں ہے، لیکن جو بیسک عقل ہے آخرت کی کامیابی کے لیے اس میں سب برابر ہے۔ اور یہ کوئی ناانصافی والی بات نہیں ہے، ورنہ تو اس سے بڑی بات ہے کہ ہر بندہ تو پیغمبر بھی نہیں ہے نا۔ اب ایک بندہ یہ رونا پیٹنا لے کے بیٹھ جائے کہ مجھے اللہ نے موسیٰ کیوں نہیں بنا دیا۔ ول آف گاڈ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، وہ ہر ایک کو پوچھے گا بھی اس نے یہ کام کیوں کیا۔ ول آف گاڈ تو پھر ہر جگہ آتی ہے، وہ تو بین ہے اس چیز کو سوچنا، لیکن گیون سرکمسٹانسز میں چاہے کوئی کافر ہے، مسلم ہے اور کسی بھی فرقے میں، اس کو اللہ نے اتنی عقل ضرور دی ہے کہ وہ توحید تک، آخرت تک، پیغمبر تک تھوڑی سی ایفرٹ کر کے پہنچ سکتا ہے۔ اچھا اکثر لوگ آگے مجھ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ جی ہندوؤں کا کیا قصور ہے، جی وہ ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے۔ میں تو کہتا ہوں میرا کیا قصور ہے کہ میں جو ہے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہوں، ان مسلمانوں کے گھر کہ جنہوں نے ہمیں بچپن سے یہ سکھایا کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، جنہوں نے ہمیں بزرگ پرستی سکھائی، تو میرا کیا قصور تھا؟ اچھا لوگ کنکلوڈ کر بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تو ٹھیک ہو گئے، حالانکہ آپ لاجیکلی سوچیں، ایک شخص جو ریگستان میں پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ دکھ ہوگا آپ کو، یا جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ دکھ ہوگا؟ تو مسلمان یہ دریا کے کنارے پیاسا مر رہے ہیں، ان کے گھر قرآن ہے لیکن قرآن صرف اس لیے ہے کہ یہ بچی کو بیاتے وقت نیچے سے گزار دیں گے، یا ماں باپ مر جائیں گے تو پڑھ کے تو اللہ سے بخشوانے کی کوشش کریں گے، یہ اس کا کام ہے۔ تو یہ تو پیاسے یہ مر رہے ہیں مسلمان، کافروں کی فکر چھڑو، اپنی فکر کرو۔ ہم نے جنت انکلوڈ کر لی ہوئی ہے کہ نام مسلمانوں والا، پیدا مسلمانوں کے گھر ہوئے تو جنت اب گارنٹیڈ ہے۔ اتنا سوکھا کام نہیں ہے، جن کو گارنٹیاں ملی تھی وہ تو آخری وقت تک روتے رہے ہیں۔ جامعہ ترمذی اٹھائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، تو لوگ پوچھتے تھے
کہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہو جائیں گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلے منازل مشکل در مشکل ہو جائیں گی۔ کسی نے ان کو کہا کہ حضرت تسی تے جنتی ہو، 3 بار جنت کی بشارت تانوں ملی ہوئی ہے، یقیناً ملی ہوئی ہے، تو جنت کی بشارت انہی کو ملی ہوئی ہے کہ جنہوں نے بشارت لینے کے بعد کام نہیں سی پانا۔ ہر بندے کو جنت کی بشارت نہیں ملنی۔ وہ جنت کی بشارت پا کے بھی اللہ سے بے فکر نہیں ہوئے، ڈرتے ڈرتے زندگی گزاری ہے۔ یہاں کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ وہ کل پرسوں ایک پوسٹ شیئر کرائی ہمارے ارشاد بھائی نے کہ جی مسجد کے اندر 8-10 نمازی ہوتے ہیں اور مسجد کے باہر ہزاروں لوگ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن وہ مسجد کا دروازہ کراس کر کے اندر نہیں آ سکتے۔ دیکھ لیں یہ میلاد کے جتنے جلوس نکلتے ہیں، یہ اینڈ زور کی نماز کے وقت اینڈ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو یہ جتنے جلوس ہیں اس حساب سے تو جس مسجد میں جا کے جلوس ختم ہو رہا ہے وہاں تو جوتیوں والی جگہ پہ بھی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، سب تتر بتر ہو کے گھروں گھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ مشکل کام ہے، نعرے تو آسان ہے۔ یہ جو جماعتوں والا معاملہ ہے نا، یہ بات درست ہے کہ آرگنائز طریقے سے دعوت کا کام ہونا چاہیے، اور ایک بندہ بھی ایک پوری جماعت ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت ہے۔ سورہ نحل میں اللہ نے کہا کہ اکیلا ابراہیم ہی پوری امت تھا۔ باقی یہ کہ ہمیں ایز اے معاشرہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ سمجھدار لوگوں کی، کہ کچھ لوگ تو وقف ہونے چاہیے جو دین کے لیے وقف ہوں، علم حاصل کریں، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں نا بالکل اینڈ میں جا کے نا فرمایا ہے۔ سورہ توبہ کی 122 نمبر آیت ہے، بالکل اینڈ پہ جا کے، کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ سب کے سب لوگ فلاسفر بن جائیں گے۔ ہمارا جو علماء سے جھگڑا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم ہر بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مولوی بن جائے، ہم کہتے ہیں کم از کم مولوی سے یہ تو پوچھو نا کہ جو کچھ بیان کر رہے ہو لکھا بھی ہوا ہے کہ نہیں، الٹ ہی بتا رہے ہو ہر چیز۔ یہ آیت نمبر 122، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے مومنین مکملی طور پر نکل پڑیں اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تو کیوں نہیں ایسا ہو رہا کہ ہر گروہ میں سے ایسے لوگ نکلیں، ہر قبیلے میں سے، کمیونٹی میں سے، جو دین کی فقہ، دین کی سمجھ بوجھ، یہ فقہ انفی نہیں ہے، سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، تاکہ وہ اپنی قوم کو پھر جا کے آخرت کا ڈر سنائیں، ان کی تربیت کریں جب وہ واپس پلٹیں، الیہم، ان کی طرف، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی آخرت کی تیاری کر سکیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چیز ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہر بندہ ایک لیول کا نہیں ہے۔ سر چھوڑ دیں، دنیا کا سب سے بہترین ٹیچر انسانی تاریخ میں کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن خلفائے راشدین پھر بھی 4 ہی نکلے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی 4 ہی ہیں۔ 1.25 لاکھ میں سے وہ جو ٹاپ کے ہیرے ہیں وہ 4 ہی ہیں، ورنہ اتنا بڑا ٹیچر ہو تو کچھ 4-5 ہزار بندہ تو اس میں سے اس طرح کا نکلنا چاہیے تھا نا۔ یہ پاسبل نہیں ہوتا، اللہ نے سب کو ایک طرح کا بنایا نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے ٹیچر بھی ہیں نا، ان کے بھی اسٹوڈنٹ میں سے چند ایک لوگ ہیں جو اوپر آتے ہیں، تو وہی اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے، انہوں نے باقیوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی برسی کے اوپر ایک پروگرام آج ٹی وی والوں نے لگایا، جس پہ غامدی صاحب سے مودودی صاحب کے بارے میں پوچھا گیا، حالانکہ ان کے نظریات میں اختلاف بھی ہے، استاد شاگرد کا رشتہ تو ہے، علمی اختلاف ہے، تو اس نے یہ سوال کیا کہ بھئی یہ ہماری کالجز، یونیورسٹیز کیوں نہیں مودودی جیسے لوگ پروڈیوس کر رہی؟ انہوں نے کہا اس طرح کے لوگ کالجز اور یونیورسٹیز نہیں پروڈیوس کر سکتی، بلکہ کالجز اور یونیورسٹیز اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو مبعوث ہوتے ہیں نا، ان کی تعلیمات کو آسان فہم کر کے باقی لوگوں کو سکھایا جائے۔ وہ تو خود ایک اپنی ذات کے اندر ایک پوری امت ہوتے ہیں، ان کے اوپر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ لوگ پروڈیوس نہیں کیے جا سکتے۔
ہزاروں لوگ ایک یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلتے ہیں، لیکن نیوٹن اور آئنسٹائن تو بڑے تھوڑے لوگ ہی بنتے ہیں. گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. اگر یونیورسٹیز اور کالجز نیوٹن اور آئنسٹائن بنا سکتی ہوتی تو آئنسٹائن کو دوسرا بھی پیدا ہو گیا ہوتا. آج تو اس سے بھی ایڈوانس یونیورسٹیز ہیں. یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پاسبل نہیں ہے کہ سب لوگ ہی حاصل کریں، چند لوگ نکلیں وہ باقی لوگوں کو جا کے سکھائیں.